وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 115 آیت نمبر 130. آج کا موضوع، کیا ہم سے بڑا بے وقوف کوئی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے. بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 130. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کنارہ کشی کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا ملت ابراہیم سے، الا من صفیہ نفسہ، لیکن وہ شخص وہی ہوگا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور میں نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. سامعین اکرام، ملت ابراہیم، ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ دنیا میں انسان کی کامیابی کا واحد ذریعہ اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ توحید ہے. توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ. ہر پیغمبر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے توحید کا پیغام ہے. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. یہ وہ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. میں آج کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، اور کافر جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ بھئی ہم نے تو غیر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یا غیر اللہ کو ہم نے آسرا بنا لیا ہے، ان کے غیر اللہ کے نقصان سے ڈرتے ہیں یا ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، تو لہٰذا 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان سے وہ مرادیں مانگتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سارے معبود کسی کام کے نہیں ہیں. یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ان سارے معبودوں میں کوئی جان نہیں ہے، لہٰذا ایک معبود کو پکارو اور ایک سے مدد مانگو اور ایک کے سامنے سر جھکا دو. مشرکین مکہ اس دعوت کو سمجھ گئے تھے، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہم میں اور مشرکین مکہ میں صرف فرق یہ ہے
کہ انہوں نے پتھر کے بت بنا لیے تھے، اور ہمارا دل جو ہے، ہمارے معبود جو ہے، ہم نے اپنے خانہ دل میں سجا رکھے ہیں۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو خانہ خدا ہے، ہمارا قلب جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس میں ہم نے اللہ کے علاوہ اور معبود سجا لیے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، سب سے بڑا بت ہمارا نفس ہے، خود جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، اسی کو ہم نے پیار سے رکھا ہوا ہے۔ اور آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاتون خانہ جو ہے یا اس کا میاں جو ہے، وہ اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نفس کی ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، یعنی نفس کے حکم کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، خاتون خانہ ہو یا اس کا شوہر ہو، جب وہ طیش میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر میں آتے ہیں، یعنی گھر میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ وہ تصور کریں کہ شوہر صاحب غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، یا بیوی صاحبہ جو ہے وہ طیش میں آ گئی، تو اس وقت ان کو یعنی بڑے یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو، کیونکہ اگر تم کوئی بات کرو گے، کوئی نصیحت کی بات کرو گے، تو وہ غصہ اس کا اور بڑھے گا، الٹے جوابات اور بھی دیں گے۔ یہ دیکھیں میں کسی کے پیچھے بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کی روش کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی روش کا بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ طیش میں آ جاتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو اس کا یعنی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ خود آپ ٹھنڈے ہو جائیں یا اپنے غصے کو قابو میں کر لیں، لیکن وہ فوراً نہیں ہوتا۔ اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی، ایک میاں یا بیوی غصے میں آ گئی تو وہ غصہ کہیں کچھ دیر بعد جا کے، اب وہ دیر جو ہے وہ گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بیویاں جو ہیں وہ یعنی جن کا سسرال ہوتا ہے تو وہ گھر پہ ناراض ہو کے گھر چلی جاتی ہیں، شوہر کو بتائے بغیر گھر چلی جاتی ہیں، سسرال اپنے میکے چلی جاتی ہیں، پھر شوہر صاحب جو ہے جرگہ بناتے ہیں یا خود جاتے ہیں، پھر ان کو لے آتے ہیں، وہ پھر اور مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن میں دیکھیں ملت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 130 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ملت ابراہیم سے جو بے رغبتی کرے گا وہ شخص بے وقوف ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی جو منہ موڑے گا، وَمَن يَرْغَب جو منہ موڑے گا، عن ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، ملت ابراہیم سے، لیکن سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا کے ایسا کرے گا۔ لیکن سامعین کرام، اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دین کی پیروی نہیں کرتا، اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، الو بنا لیا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ الو بن گیا ہے اور یہ ماموں بن گیا ہے، دنیا کے ہاتھوں ماموں بن گیا ہے۔ وہ ماموں ایک اصطلاح ہے نا، ماموں بنا گیا۔ اب دنیا اور یہ نفس و شیطان ہمارے پیچھے لگے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیں۔ جو بھی نفس و شیطان کے دھوکے میں آ گیا، دراصل اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، یعنی دھوکہ کھا گیا۔ بے وقوف کو دیکھیں، دھوکہ ہمیشہ بے وقوف کم عقل لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ عام طور پہ بالکل سادی سی بات ہے کہ جو بے وقوف ہوگا وہ دھوکہ کھا لے گا، جلدی دھوکہ کھا لے گا، نہیں فوراً دھوکہ کھا لے گا۔ تو دیکھیں، آخرت کو دنیا یعنی آخرت کو پس پش ڈال کے اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے خسارے کا سودا کیا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہو اور کوئی جو ہے آپ کو کہے، یعنی ایک لوہے کی یعنی 1 کلو لوہا
اس پہ اس نے جو سنہرا رنگ چڑھا کے لوہے کی طرح کر کے، اگر کوئی بھی آپ کو کہے کہ بھئی یہ 10 تولے مجھے دے دو اور یہ 1 کلو تم لے لو، ویسے ہی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں اور آپ کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اس شخص کی یعنی جو بیان ہے، کیا آپ فوراً جو ہے وہ 10 تولے سونا دے کے، 10 تولے سونا آج کل 10 لاکھ روپے کا ہے تقریباً، جو بھی ہو کم و بیش اس سے ہماری غلط، اور وہ ایک اینٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ 300 روپے کی ہے، اگر رنگ وغیرہ چڑھا بھی دیں نا، ویسے تو رنگ نہ چڑھائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن تو آپ کوئی ایسا وہ کر سکتے ہیں سودا کہ کوئی خاتون خانہ گھر میں بیٹھی ہے اور کوئی ایک میلے سے کپڑے پہنے ہوئے یا کوئی نادار خاتون گھر میں وہ ایک بسکٹ لے کے آتی ہے، 1 کلو کا ہے، اس پہ سنہری رنگ چڑھا ہوا ہے، سونے کی طرح لگ رہا ہے، اور خاتون کو کہتی ہے کہ بھئی میرے پاس یہ 1 کلو سونا ہے اور تم 10 تولے مجھے دے دو اور یہ 1 کلو لے لو، مجھے آپ بتائیں کیا آپ یہ سودا کر لیں گے؟ اول تو آپ اس شخص کو پاگل سمجھیں گے اور پھر آپ بہت بڑے بے وقوف ہوں گے یا ہوں گی، خاتون کو بھی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ فوراً وہ 10 تولے کا سیٹ لا کے آپ اس کو پکڑا دیں گی کہ دے دو یار، یہ تو بڑا سستا سودا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے تو بہت اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ جنت، آخرت کیا ہے؟ وہاں جو قیمتی چیز ہے وہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں انسان جنت کمانے کے لیے آیا ہے، پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ لوگ جنتی بن جائیں۔ وہ تھوڑا سا کام بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تم ایسا کرو کہ ضبط نفس سے کام لو اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو تو جنت تمہاری ہے، کیونکہ بس اس میں ایک بات ہے، دیکھیں جنتی جس نے بھی بننا ہے بہت مختصر نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر لے۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جنت متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین۔ اب ایک شخص اب صفت تقوی پیدا کرنے میں تو آپ کا کچھ لگتا تو نہیں ہے، نہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، نہ کوئی اتنے پہلوان ہونے کی ضرورت ہے، بس آپ محتاط رہیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، آپ صاحب تقوی ہیں اور جنت آپ کی ہے۔ یہ ملت ابراہیم ہے، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے نا، ملت ابراہیم ہے کیا؟ کہ آپ محتاط زندگی گزاریں، اللہ کی توحید کا قائل ہو کے زندگی احتیاط سے گزاریں، تو جنت آپ کی ہے۔ یہ بات دیکھیں میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، بالکل صحیح بات ہے۔ جنت کو آپ اپنانا چاہتے ہیں تو ملت ابراہیم یہ ہے کہ آپ کلمہ توحید کے قائل ہو کے، وہ تو پھر اس کی وضاحتیں ہیں، باقی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو کلمہ توحید کے آپ قائل ہو کے آپ اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں اور احتیاط سے کام لیں تو جنت آپ کی ہے۔ یہ ملت ابراہیم ہے، اور جنتی یعنی یہ جنت کا نقد و نقد سودا ہے۔ ادھر آپ نے صفت تقوی کو اختیار کر لیا دائمی طور پہ، ادھر دنیا میں آپ کو بشارت اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو نوٹ کرنے کی ہیں اور بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بعض اوقات الفاظ واضح آ جاتے ہیں نا کہ وہ بے وقوف ہے وہ شخص جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ لے، بس یہ مختصر بات ہے، وہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ دیکھیں دراصل ہوتا کیا ہے، اور جو لوگ ملت ابراہیم سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنی خواہشات نفس کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی مرضی، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ یعنی ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک الہ کے قائل نہیں ہیں، ہمارے الہ بہت بھی ہو سکتے ہیں، ہم
نماز بھی پڑھیں گے جھوٹ بھی بولیں گے، نماز بھی پڑھیں گے خیانت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے پرائے مال بھی کھائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے رشوت لیں گے بھی اور دیں گے بھی۔ یہ دیکھیں آج سارا معاشرہ نماز بھی پڑھیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، ان کا اتباع نہیں کریں گے، ان کی سنت کو مکمل طور پہ نہیں اپنائیں گے۔ ہاں اپنائیں گے لیکن جو ہماری مرضی ہوگی وہ سنت ہم لے لیں گے، باقی تو جو ہماری مرضی نہیں ہوگی وہ نہیں کریں گے۔ آج دیکھیں سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ سب لوگوں نے ملت ابراہیم سے انحراف کر کے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، یا اگر میں یہ الفاظ ایسے کہوں کہ یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن ان الفاظ کو میں نے بڑے سوچ سمجھ کے ادا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن دیکھیں میرے الفاظ کی سختی یا نرمی کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے۔ آیا آپ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں یا آپ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے؟ آج تو بالکل واضح بات ہے کہ ہم نے ملت ابراہیم یا ملت محمدی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سامعین اکرام، مختلف نہیں ہیں، ابھی آئے گی آگے بات، لیکن یہ ایک ہی بات ہے، یعنی رسول کے طریقے یا ان کی دعوت کو نہ مان کے ہم نے اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ اگرچہ زبانی طور پہ تو ہم یہ بات نہیں کہتے، شعوری طور پہ بھی ہم ایسا نہیں سمجھتے، یعنی بہت سے لوگ ہیں یعنی بہت سے کام کرتے ہیں دین کے، لیکن وہ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو جنت نہیں چاہیے، میں تو دوزخ میں خوش ہوں۔ یہ آیت جو ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ بڑا توجہ کے قابل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ لیکن ٹھیک ہے یہ آیات جو ہیں قرآن مطلب 1450 سال پہلے آ چکا ہے، لیکن یہ تا قیامت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اسی ایک بات کو اگر آپ قبول کر لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا میں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، آیا میں بے وقوفوں کی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ عام طور پہ جو لوگ، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں تھوڑا اس کو غور سے، جو لوگ بھی جن لوگوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیاوی کامیابی کو اصل سمجھ کے دنیا ہی کے لیے اپنی صلاحیتیں اور قوتیں وقف کر دی ہیں، یہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، بہت بڑے بے وقوف، بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا ایسی چیز ہے جو مقصود ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ آپ کی ہوگی نہیں۔ سینکڑوں جائیدادیں آپ جمع کر لیں، سینکڑوں اربوں روپے جمع کر لیں، لیکن وہ موت تک جو ہے آپ کے نام پہ ہوں گے، پھر آپ کی ملکیت سے نکل جائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ بہرحال یہ بات ذرا غور کریں اس پہ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں بھی۔ اب یہ چناؤ جو ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی آیت کا ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا نا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے، لیکن میں اس کو ابراہیم علیہ السلام تک محدود نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحم وآل عمران وآل ابراہیم وعمران علی العالمین۔ تھوڑا سا آپ دیکھیں قرآن ایک جگہ کی تشریح دوسری جگہ کر دیتا ہے، یا آپ قرآن کو سمجھیں قرآن کے ذریعے۔ یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کی جب بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہوگی، بعض جگہ محدود ہوگا، بعض جگہ اس کی تفصیل ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو میں نے عزت دی ہے، اس کو میں نے چن لیا ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب آل کا مطلب متبعین جو بھی ہیں، پیغمبروں کے جو بھی متبعین ہیں، ان کو میں نے چن لیا ہے۔ اور امت محمدیہ کی جہاں تک بات ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ امت محمدی جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے دنیا کی امامت کے لیے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو ایک وقت میں، بنی اسرائیل کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی ہے، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان پر، فضلتکم علی العالمین۔ تو یہاں دیکھیں، یہ آیت کے مخاطب 130 نمبر اس کے میں ہوں اور آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بیوقوف نہ سمجھا اور نہیں بنانا چاہتے، تو آپ کو ملت ابراہیم کی اگر آپ پیروی شروع کر دیں، اس سے منہ نہ موڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس وقت یہ 2020 کی جنوری کا مہینہ ہے، 22 تاریخ ہے آج۔ میں آج کی تاریخ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جب بھی آپ میرا درس سنیں، ہو سکتا ہے جب بھی ہو، 5 سال بعد ہو، 10 سال، لیکن یہ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اگر آپ ملت ابراہیم سے منہ نہ موڑیں اور ان کے توحید کے پیغام کو فالو کریں، تو آپ چنیدہ ہیں۔ اب آپ چنیدہ ہو گئے، دنیا میں بھی آپ چنیدہ ہیں، اور آخرت میں آپ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں، ہم نے تو اپنے آپ کو بڑا ڈیگریڈ کر لیا ہے، ہم نے اسفل السافلین کو اپنی منزل کے طور پہ منتخب کر لیا ہے۔ یہ بات میں بڑی وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں نہ کہوں اور آپ غلط فہمی میں رہ جائیں کہ بھئی ہم تو احسن تقویم ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ آج مسلمان عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ اگر میں کر رہا ہوں، اللہ کی ملت ابراہیم سے اگر میں نے منہ موڑ لیا ہے، یا حضور کی پیروی اگر نہیں کر رہا، یا اللہ میرا الہ واحد نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور وہ مجھے جنت میں پہنچائے گا۔ اور ہم ساری جو بغاوت ہے وہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی اس دھوکے میں کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ زبانی طور پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، زبانی طور پر آپ کو اس مسلمان کہا جائے گا، اگر آپ زبانی طور پہ کلمہ طیبہ کی اقرار کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے، اور دل میں ایمان کا پتہ جو ہے آپ کے اعمال سے لگے گا۔ کیونکہ ہمیشہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اعمال آپ کے یقین کی گواہی دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، دنیا میں بھی کوئی بھی کام ہو، لیکن جو آپ کا یقین ہے اسی کے متعلق آپ فیصلہ کریں گے، اور اسی کے طریقے سے آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ، اچھا، تو یہ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اگر آپ اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بناتے، اگر آپ ملت ابراہیم سے منہ نہیں موڑتے اور آپ یعنی ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، تو اب آپ چنیدہ بندے ہیں۔ آپ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، اور آپ کو ایک نمونہ بننا ہے لوگوں کے لیے، اور رسول کی ذات جو ہے آپ کے لیے نمونہ ہوگی۔ تو لیکن یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا، آپ کا نام صالحین میں لکھا جائے گا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں آپ کا شمار صالحین کی ٹولی میں ہوگا۔ اور یہ آیت یعنی اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر آپ بیوقوف نہیں بننا چاہتے اور ہوشیاری سے کام لیتے ہیں تو آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل رسول کے طریقے کے مطابق کی تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پہ لوگوں اللہ کا انعام ہو، وہ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کی رفاقت بھی بڑی اچھی ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون ہے اور مجھے اور آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، دنیا کے یعنی ذلیل دنیا کو میں نے ترجیح دے کے آخرت کو، اپنی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ اور یہ عام طور پہ سامعین کرام یہ مرض جو ہے وہ عام ہے اور چھوت کی طرح ایک دوسرے کو لگ رہا ہے۔ آپ نے بھی دوسروں کو دیکھ کے دنیاوی کامیابی کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے۔ لیکن چھوت کی بیماری سے بچاؤ کا یہ ہے کہ آپ عقل و فکر سے کام لیں کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اپنے متعلق سوچیں کہ میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو دنیا مقصود نہیں ہے، اللہ مقصود ہے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ ہی کو الہ واحد تسلیم کر کے زندگی گزاریں، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو بھی منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو وہ یعنی اپنے آپ کو بے وقوف بنائے گا، یعنی وہ بڑا بے وقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا اپنی بندگی کے لیے۔ باقی تو جو ان کی ڈیوٹیاں تھیں وہ تھیں، لیکن اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کو چنا ہے کہ یہ اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ تم اگر بندگی نہ کرنا چاہو تو نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہاری کامیابی میری بندگی میں ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔